السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو ڈاکٹر شاہ ندیم ٹی وی میں آپ سب کا ویلکم ہے دوستو. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پی ایم سی کے 4 لیٹسٹ نوٹیفیکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو ان سب سے پہلے نئے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو مل سکیں. دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کے حوالے سے، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہوا تھا یا نہیں، یا وہ پیپر اوریجنل تھا یا فیک تھا، اس حوالے سے، اور اس کے حوالے جو جبران ناصر صاحب کا کیس چل رہا ہے اس حوالے سے کچھ بات کروں گا. تو دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کے نوٹیفیکیشن کی طرف. دوستو میں نے آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امپارٹنٹ اناؤنسمنٹ ریگارڈنگ ایم ڈی کیٹ رزلٹ 7 دسمبر 2020. دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے چلو ٹھیک ہے، جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ ٹھیک ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو جن کا رزلٹ آیا تھا آپ علیحدہ ان کا ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا رزلٹ ہے وہ ایک ہی دن آنا چاہیے، ان کا سیم ڈے رزلٹ ہونا چاہیے اور دونوں کا رزلٹ اکٹھا آنا چاہیے. تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ ہے وہ 13 دسمبر کو ایم ڈی کیٹ ہونا ہے اور ہم 16 دسمبر کو اس کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. مطلب 3 دن بعد آپ کا ایم ڈی کیٹ دونوں جو 29 نومبر کو ہوا اور جو 13 دسمبر کو ہونا ہے، جو 29 نومبر اور 13 دسمبر کو جو ایم ڈی کیٹ ہوا تھا دونوں کا رزلٹ جو ہے وہ 16 دسمبر کو آ جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کلیئر طور پر مینشن کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ دوستو اگر بات کریں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فی کے حوالے سے، دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو امپارٹنٹ اناؤنسمنٹ ریگارڈنگ ایڈمیشن پورٹل فار پرائیویٹ کالجز 7 دسمبر 2020. The admission portal for applying for admission to all private colleges except NAMS College and AKU shall be open on 17 دسمبر. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا ایڈمیشن پورٹل جو ہے وہ 17 دسمبر کو کھول دیں گے اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ 11 جنوری 2021 ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے میرٹ فارمولے کے حوالے سے بات کی ہے، میرٹ لسٹ کے حوالے سے 18% ویٹیج مارکس، 50% جو ایم ڈی کیٹ اور 30% ایف ایس سی یا ایچ ایس ایس سی، اور جو ایشو ہوں گے 15 جنوری 2021 کو. اس کے علاوہ دوستو انہوں نے یہاں جو ہے اپنی مطلب فی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہماری فی جو ہے ہم نے ڈسپلے کر دی ہے، اس کے علاوہ ہم اس سے زیادہ فی ڈسپلے نہیں کریں گے یا اس سے زیادہ بالکل فی نہیں لی جائے گی کہ جتنی ہم نے فی کا کہہ دیا ہم اتنی فی لیں گے. لیکن دیکھ لیں دوستو بھائی، اگر آلریڈی وہ اتنی زیادہ فی چارج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ سے وہ مطلب ڈونیشن بھی لے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ فی لینے کا ان کا حق بھی نہیں بنتا اور وہ نہ ہی آپ سے لے سکتے ہیں. دوستو اس سے علاوہ آگے چلتے ہیں اپنے سب سے امپارٹنٹ نوٹیفیکیشن کی طرف کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر لیک ہوا تھا کیا واقعی پیپر لیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا وہ پیپر فیک تھا یا نہیں. دوستو جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ ایم ڈی کیٹ والے دن ہی جو ہے ایف آئی اے نے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا تھا کہ جو کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر حل کر رہے تھے. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ پیپر جو ہے لیک ہوا تھا. لیکن دوستو آپ اس نوٹیفیکیشن میں دیکھ سکتے ہیں یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ایف آئی آر ہے، لیکن آپ کو جتنا بھی میں کلوز کر کے دکھاؤں یہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گی کیونکہ میرے پاس اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کو کلیئر طور پہ نظر آ سکے. لیکن اس میں ٹوٹل انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ واردات ہوئی، کیسے سب کچھ ہوا، کیسے سب کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے اس کا کہ واقعی ہی جو پیپر آؤٹ ہوا تھا وہ اصل تھا یا نقل فیک تھا یا غلطی سے ہوا یا جیسے بھی ہوا. تو دوستو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم نے چھاپا لگایا، ہمیں کیسے مطلب پتہ چلا، ہم کیسے وہاں جہاں پیپر ہو رہا تھا وہاں پہنچے، کون سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر حل کر رہے تھے. دوستو اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو مطلب پتہ چلا کہ فلاں سینٹر میں جو ہے یہ ہو رہا ہے، پیپر لیک آؤٹ ہو رہا ہے، وہاں اسٹوڈنٹ پیپر حل کر رہے ہیں، آلریڈی لیک ہو گیا، پیپر سیل ہو گیا ہے. یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو، آپ کو شاید نظر کم ہی ہے، 10 میل اینڈ 4 فیمیل، مطلب 10 بوائز اور 4 لڑکیاں تھیں. تو مطلب جیسے ہم نے چھاپا لگا کچھ بوائز بھاگ گئے، کچھ مطلب لوگ ہمارے ہاتھ آ گئے. جب ان سے فردر انویسٹیگیشن کی گئی تو جو ان میں مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایک رضوان اللہ ہے، یا واٹس ایپ پہ جیسے بھی ہمارا کانٹیکٹ ہوا تو انہوں نے کہا فلاں فلاں اسٹوڈنٹ کو آپ پیپر پرووائڈ کر دیں اور یہ پیپر ہے، اور آپ ان سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سے 25 لاکھ، مطلب ایک اسٹوڈنٹ سے آپ نے 20 سے 25 لاکھ روپے لینا ہے اور ان کو پیپر دینا ہے اور ان کو حل کروانا ہے. لیکن اس ایف آئی آر میں یہ بات بالکل نہیں کی گئی کہ جو آپ کا ایم ڈی کیٹ کا پیپر ہے وہ اوریجنل تھا جو لیک ہوا یا فیک تھا.
مطلب جن دونوں پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں بتایا گیا، نہ دکھایا گیا کہ واقعی جو پیپر لیک آؤٹ ہوا تھا وہ اوریجنل تھا یا نہیں، وہ فیک تھا یا جیسے بھی تھا۔ لیکن ایف آئی اے کی جو یہ ایف آئی آر ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں دکھایا گیا، کوئی بھی ایسا پوائنٹ مینشن نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل ایٹا کا پرچہ آؤٹ کرنے والوں سے پوچھ گچھ مکمل، عدالت نے 30 ملزموں کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل ریمانڈ میں جیل بھجوا دیا۔ لیکن آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ان سے تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات نہیں بتائی گئی کہ جو ہے ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر لیک ہوا تھا وہ اوریجنل تھا یا فیک تھا۔ اگر دوستو اگر آپ یہ بات دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ 20 سے 25 لاکھ بھر کے ایم ڈی کیٹ کا پیپر لے رہا ہے تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر بندہ اتنے پیسے دے رہا ہے تو اسے کوئی لازمی شورٹی یا گارنٹی تو دی گئی ہوگی کہ یہ واقعی اوریجنل پیپر ہے یا فیک ہے۔ کوئی فیک پیپر اتنا یا اتنی مطلب ایسے نہیں دے گا، کوئی اس کے پاس ٹھوس گارنٹی ہوگی یا کوئی شورٹی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے اتنے پے کیے۔ دوستو اس کے علاوہ چلتے ہیں ایک اور سٹوری، پرچہ آؤٹ کیس کا ایک اور ملزم گرفتار، 3 کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ میڈیکل انٹی ٹیسٹ کا جو پیپر لیک آؤٹ ہوتا ہے اس کا ایک اور ملزم بھی پکڑا گیا ہے، وہ جو اس میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ دوستو چلتے ہیں جبران ناصر کی ٹویٹس کے بارے میں۔ دوستو میں آپ کو یہاں جبران ناصر صاحب کی ٹویٹس دکھا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری پٹیشن چل رہی ہے کورٹ میں، جو ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اگر پی ایم سی جو ہے وہ 16 سے پہلے اپنا رزلٹ کو ڈکلیئر کر دیتی ہے، ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ بتا دیتی ہے، ہماری پٹیشن پہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارا جو کیس ہے چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں 19-20 یا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ اسے دوبارہ دیکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔